احمد، خدارا میرے حال پر رحم کرو۔ اگر کسی نے اس وقت ہمیں یوں دیکھ لیا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مصباح کی آواز ایک لرزتی ہوئی سرگوشی بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ احمد اس کے وجود کے خطرناک حد تک قریب آ چکا تھا۔ کمرے میں حبس اور خاموشی کا راج تھا، جسے صرف ان دونوں کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ مصباح دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، اور اس کے سامنے احمد ایک مضبوط دیوار کی طرح حائل تھا، جس کی تپتی ہوئی نگاہیں مصباح کے چہرے کے ہر نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ احمد نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا تو ان کے درمیان بچا کھچا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مصباح کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ مصباح کے منہ سے ایک بے ساختہ آہ نکل گئی اور اس کے دونوں ہاتھ احمد کے چوڑے سینے پر جم گئے۔ کون دیکھے گا میری جان؟ یہ رات، یہ تنہائی اور یہ خاموشی، سب ہمارے لیے۔ تم میری بیوی ہو مصباح، اور اپنی شوہر سے حیا کیسی؟ احمد نے جھک کر اپنی پیشانی مصباح کی پیشانی سے ٹکا دی اور اس کی گرم سانسیں مصباح کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ مصباح کا دل کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، جو اسے مزاحمت کرنے سے روک رہی تھی۔ احمد، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مصباح نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ احمد کی آنکھوں میں موجود شدید طلب اور پیاس کو برداشت کرنے کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ احمد نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت کر دی اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نازک حصے پر پھیرنے لگا۔ اس کے لمس میں بجلی سی تیزی تھی، جس نے مصباح کے پورے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ رخصتی تو دنیا کا دکھاوا ہے مصباح۔ میرا دل اور میرا جسم تمہیں کب کا قبول کر چکا ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا محبت میں جلنا کسے کہتے ہیں۔ احمد کے لب مصباح کی گردن کے قریب آئے تو مصباح کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھیں، جو احمد کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ احمد کی انگلیوں نے جب مصباح کے بالوں میں راستہ بنایا تو وہ مکمل طور پر نڈھال ہو کر اس کے کاندھے پر جھک گئی۔ احمد، چھوڑ دو۔ یہ الفاظ اب التجا نہیں بلکہ سپردگی کا اعلان تھے۔ احمد نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی بھیگی ہوئی پلکوں پر لب رکھ دیے۔ اس کی قربت نے مصباح کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ احمد کی خوشبو، اس کی گرم سانسیں اور اس کا بے پناہ دباؤ مصباح کو ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں صرف احساسات کی حکمرانی۔ احمد نے سرگوشی کی، میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ آج کی رات کوئی فاصلہ، کوئی پردہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ مصباح نے احمد کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی نسائی مزاحمت دم توڑ گئی تھی، اور اب وہ صرف ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کی محبت کے آگے ہار مان چکی تھی۔ احمد نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور بستر کی جانب بڑھا۔ مصباح کا سر اس کے سینے پر تھا، اور وہ احمد کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی معدوم روشنی میں دو سائے ایک ہو گئے۔ احمد نے انتہائی وارفتگی سے اسے باور کروایا کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ محبت کے اس کھیل میں الفاظ ختم ہو گئے، اور صرف سانسوں کی تپش اور لمس زبان باقی رہ گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز کرنیں کمرے میں پھیلیں تو احمد کا چہرہ اطمینان سے دمک رہا تھا۔ اس نے اپنے برابر میں لیٹی مصباح کو دیکھا، جو ابھی تک نیند کی وادیوں میں تھی۔ احمد کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر مصباح کے کان میں سرگوشی کی، اٹھ جاؤ میری بھولی بھالی ڈاکٹر صاحبہ، صبح ہو گئی ہے۔ مصباح نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور احمد کو اتنے قریب دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ اسے رات کا منظر یاد آیا تو شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے غصے اور شرم کی ملی جلی کیفیت میں احمد کو دیکھا۔ تم بہت برے ہو احمد، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ رات کو مجھے میسج کیا تمہارے سر میں شدید درد ہے اور تمہیں دوائی نہیں مل رہی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی، ڈرتی ہوئی، چوری چھپے دیوار پھلانگ کر پچھلے دروازے سے تمہارے لیے دوائی لے کر آئی، اور تم نے… احمد نے قہقہا لگایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو اور میں کیا کرتا؟
سیدھے طریقے سے بلاتا تو کیا تم اتنی رات گئے میرے کمرے میں آتی؟ کبھی نہیں آتی۔ اس لیے مجھے یہ سر درد کا ڈرامہ رچانا پڑا تاکہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا سکوں۔ اور ویسے بھی عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مصباح نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دوپٹہ درست کیا۔ مجھے اب جانے دو احمد، اگر ملازموں یا آنٹی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ میں تو امی کو بتا کر آئی تھی کہ تہجد پڑھنے جا رہی ہوں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ احمد نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر تیار رہنا، اب یہ چھپن چھپائی کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ مصباح تیزی سے پچھلے دروازے سے نکل کر تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنے گھر پہنچ سکے، جو احمد کے گھر کے بالکل ساتھ متصل تھا۔ کچھ دیر بعد ناشتے کی میز پر احمد بالکل تازہ دم بیٹھا تھا۔ سامنے اس کی والدہ شبانہ بیگم اپنی روایتی تمکنت کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے چہرے سے خاندانی رعب اور تکبر صاف جھلکتا تھا۔ احمد نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، امی میں نے فیصلہ کیا ہے، مصباح کی رخصتی اسی ہفتے جمعرات کو ہوگی۔ بیگم شبانہ کے ہاتھ سے ٹوسٹ پلیٹ میں جا گرا۔ انہوں نے حیرت اور شدید ناگواری سے احمد کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے اسی ہفتے؟ احمد تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ابھی تو نکاح ہوا، اتنی جلدی کیا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے؟ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، امی میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ بیگم شبانہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ احمد تم بھول رہے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مصباح جس کے باپ نے ہمارے ٹکڑوں پر کاروبار کیا اور مرتے ہی سب کچھ گنوا بیٹھا۔ آج ان کی اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ وہ ایک کنگال بیوہ کی بیٹی ہے اور تم اسے اس عالی شان محل کی مالکن بنانا چاہتے ہو۔ احمد نے تحمل سے جواب دیا، امی وہ انکل شوکت کی بیٹی ہے جو بابا کے بہترین دوست تھے۔ ان کے حالات اگر بگڑ گئے تو اس میں مصباح کا کیا قصور ہے؟ ماضی میں وہ بھی امیر تھے، یہ تو وقت کا پھیر ہے کہ انکل کے انتقال اور بزنس میں دھوکے کی وجہ سے وہ سب ہار بیٹھے، مگر خاندانی تو وہ ہیں۔ بیگم شبانہ نے نفرت سے میز پر ہاتھ مارا۔ خاندانی ہونے سے پیٹ نہیں بھرتا احمد، میں اس شہر کی معزز ترین خاتون ہوں، میرا بھائی اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیگم شبانہ اپنے اکلوتے وارث کے لیے ایک فقیر گھرانے کی لڑکی بیاہ لائیں؟ میں چاہتی تھی تمہاری شادی میرے بھائی کی بیٹی سے ہو، جو حسن اور دولت دونوں میں ہمارے برابر ہے۔ امی بس۔ احمد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن گونج تھی۔ مصباح میری بیوی ہے اور میری عزت ہے۔ میں دولت سے شادی نہیں کر رہا، انسان سے کر رہا ہوں۔ رخصتی جمعرات کو ہی ہوگی اور آپ آج ہی جا کر تاریخ پکی کریں گی۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا۔ بیگم شبانہ اکیلی میز پر بیٹھی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ بیٹے کی ضد کی آگے مجبور تو تھی، مگر دل میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے زیر لب زہریلے انداز میں کہا، ٹھیک ہے احمد، لے آؤ اس کنگال زادی کو، مگر میں اس گھر کو اس کے لیے ایسا جہنم بنا دوں گی کہ وہ اپنی غربت کو بھول کر اپنی قسمت پر روئے گی۔ وہ میرے بیٹے پر راج کرنے آ رہی ہے نا، میں اسے اس کی اوقات یاد دلا کر رکھوں گی۔ اگلی شام بیگم شبانہ بھاری قدموں کے ساتھ مصباح کے گھر میں داخل ہوئیں۔ یہ گھر بھی رقبے اور ساخت میں بالکل احمد کے گھر جیسا تھا، کیونکہ دونوں گھر ایک ہی وقت میں مصباح کے والد اور احمد کے والد نے اکٹھے بنوائے تھے، مگر آج اس گھر کی حالت دیکھ کر ویرانی کا احساس ہوتا۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں سے پینٹ اکھڑ چکا تھا اور قیمتی فرنیچر کی جگہ اب چند پرانی کرسیاں پڑی تھیں۔ بیگم شبانہ نے صوفے پر بیٹھتے ہی نفرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، واہ بلقیس بیگم، کیا حال کر دیا تم نے اس محل کا۔ کسی زمانے میں یہاں ایرانی قالین بچھے ہوتے تھے اور فانوس جگمگاتے تھے، آج تو یہاں تمہاری آواز بھی گونج رہی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم لوگ ابھی تک اس سفید ہاتھی کو پال رہے ہو۔ اگر اس گھر کو بیچ دیتی تو شاید 2 وقت کی روٹی عزت سے کھا سکتی، مگر نہیں، خاندانی ناک جو رکھنی تھی کہ لوگ کہیں گے شوکت صاحب کی فیملی ابھی بھی ڈیفینس کے بنگلے میں رہتی ہے۔ مصباح کی والدہ بلقیس بیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور مدھم آواز میں کہا، بھابھی یہ گھر ہی تو شوکت صاحب کی آخری نشانی ہے۔ کاروبار میں نقصان کے بعد ہم نے سب کچھ بیچ کر قرضے تو اتار دیے،
مگر اس چھت کو نہیں بیچا تاکہ ہماری بچی کی عزت کا بھرم رہ جائے۔ ہم اندر سے خالی ہو چکے ہیں مگر دنیا کی نظر میں پردہ رکھا ہوا ہے۔ بیگم شبانہ نے حیرت سے ہنستے ہوئے میز پر زیورات اور کپڑوں سے بڑا بیگ پٹخ دیا۔ بھرم تو کب کا ٹوٹ چکا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ ان دیواروں کے پیچھے فاقے پل رہے ہیں۔ خیر، میں یہاں پرانے قصے دہرانے نہیں آئی۔ یہ لو شادی کے جوڑے اور زیورات، اور خبردار یہ مت سمجھنا یہ تمہارے لیے، یہ صرف اس لیے دے رہی ہوں تاکہ بارات والے دن میری اور میرے بیٹے کی ناک نہ کٹے۔ میں نہیں چاہتی دنیا کہے کہ بیگم شبانہ کی بہو فقیروں کے حلیے میں رخصت ہو کر آئی ہے۔ مصباح جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر گر کر رونے لگی۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اسکرین پر میری زندگی جگمگا رہا تھا۔ مصباح نے آنسو صاف کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو احمد، اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ احمد فوراً بھاپ گیا۔ مصباح، تم رو رہی ہو؟ کیا امی وہاں آئی تھی؟ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ مصباح نے سسکتے ہوئے کہا، احمد، آنٹی نے بہت باتیں سنائی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی یہ سب وہ بھیک میں دے رہی ہیں، ہم ان کے معیار کے نہیں ہیں۔ احمد، اگر شادی کے بعد بھی یہی سب رہا تو میں مر جاؤں گی۔ احمد کی آواز میں شدید محبت اور دلاسا گھل گیا۔ میری جان، تم ان فضول باتوں پر کیوں دھیان دیتی ہو؟ میری ماں کی عادت ہے، وہ اپنے سٹیٹس کے خول سے باہر نہیں آ سکتی، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ تم کس کی ہو؟ تم احمد کی پسند ہو، اس کی ضد ہو، اس کا جنون ہو، لیکن احمد، میرا دل ڈرتا ہے۔ ڈر کو دل سے نکال دو، ذرا آنکھیں بند کرو اور سوچو 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ رات جب تم سرخ جوڑے میں میرے سامنے بیٹھی ہوگی، جب اس کمرے میں صرف میں ہوں گا اور تم، میں تمہارے آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ اپنی محبت سے چن لوں گا۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا مصباح کہ تم دنیا کے ہر دکھ اور ہر تانے کو بھول جاؤ گی۔ احمد نے بات جاری رکھتے ہوئے اپنے لہجے کو مزید رومانوی اور مدہوش کن بنا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میں نے تمہارے لیے کیا کیا۔ سوچ رکھا ہے میں تمہاری مہندی لگے ہاتھوں کو چوموں گا، تمہاری پیشانی سے یہ شکنے مٹا دوں گا۔ بس 2 راتوں کا انتظار اور ہے، پھر تم میرے بازوؤں میں ہوگی اور میں تمہیں ساری رات سونے نہیں دوں گا۔ احمد کی باتیں سن کر مصباح کے دل سے بوجھ اترنے لگا اور ایک میٹھی سی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ احمد، تم باتیں بہت بناتی ہو، وہ شرما کر بولی۔ باتیں نہیں بنا رہا، وعدے کر رہا ہوں، اور احمد اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ اب اٹھو اور اپنے اس خوبصورت چہرے کو دھو لو۔ مجھے اپنی دلہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بلکہ وہ چمک چاہیے جو اس رات تھی جب تم میرے کمرے میں آئی تھی۔ یاد ہے نا وہ رات؟ مصباح نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ احمد کی محبت نے اسے ایک بار پھر حوصلہ دیا تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، احمد اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر ان کے لیے کون سا امتحان لکھ چکی ہے۔ شادی ہال کو شاید احمد نے ہی بک کروایا تھا۔ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف مہمانوں کا ہجوم۔ اسٹیج پر مصباح سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حسن آج اس قدر نکھر کر سامنے آیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھیں۔ احمد اس کے پہلو میں بیٹھا اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہا تھا اور بار بار محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے موقع پا کر مصباح کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ مصباح، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم واقعی میرے پہلو میں بیٹھی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا، چاند زمین پر بھی اتر سکتا ہے۔ مصباح نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ احمد، سب دیکھ رہے ہیں، پلیز خاموش رہیں۔ دیکھنے دو سب کو۔ آج میں دنیا کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ تم میری ہو۔ احمد نے ڈٹھائی سے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی اثناء میں بیگم شبانہ مہمانوں کو دکھانے کے لیے مسکراتی ہوئی اسٹیج پر آئی اور دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیمرے کے فلیش چمکے تو انہوں نے اپنا چہرہ مصباح کے کان کے قریب کیا اور زہر آلود لہجے میں بولی، بہت خوش ہو رہی ہو نا تم اس مہنگے جوڑے اور زیورات میں لد کر، مگر یاد رکھنا لڑکی، یہ سب میری دولت کا کمال ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا تو لیا ہے،
مگر میں تمہیں اس گھر میں کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ جس طرح تم نے میرا سکون برباد کیا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ مصباح کا مسکراتا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کا دل دہل گیا، مگر اس نے احمد کی خاطر اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے رکھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ مصباح اپنی ماں اور بھائیوں سے مل کر روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ احمد نے اسے سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی پھولوں سے لدی ہوئی تھی اور اندر موتیا کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سڑک پر روانہ ہوئی، احمد نے ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ کے درمیان والا شیشہ اوپر کیا دیا تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ پرائیویسی ملتے ہی احمد نے مصباح کو اپنی طرف کھینچا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مصباح، اب رونا بند کرو، دیکھو اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ وہ گھر جو تمہارے گھر کے ساتھ ہے، اب وہ تمہارا بھی گھر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مصباح نے بھیگی ہوئی پلکوں سے اسے دیکھا۔ احمد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آنٹی کی باتیں سن کر، مگر آپ کا ساتھ مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے۔ احمد نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی رات ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم ماضی کے تمام غم بھول جاؤ گی۔ احمد نے جذباتی ہو کر مصباح کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گاڑی ویران سڑک پر تیزی سے رواں دواں تھی اور اندر محبت کا طوفان امڈ رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک غلط سمت سے نمودار ہوا، جس کی تیز ہیڈ لائٹس نے ڈرائیور کو آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ سر، گاڑی سنبھالیں، ڈرائیور چیخا۔ احمد نے سامنے دیکھا تو موت ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی بے قابو ہو کر روڈ سے نیچے کھائی کی طرف مڑی۔ اسی لمحے احمد نے بجلی کی تیزی دکھائی اور چیخا، مصباح! اس نے فوراً مصباح کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اور اپنا پورا جسم اس کے اوپر ڈھال بنا کر رکھ دیا تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ آئے۔ گاڑی زوردار دھماکے کے ساتھ الٹی اور کئی کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے جا گری۔ لوہے کے ٹکرانے اور شیشے ٹوٹنے کی آوازوں کے ساتھ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ احمد کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، مگر اس نے ہوش کھونے سے پہلے بھی مصباح کو اپنی گرفت میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا، جسے کبھی کبھار نرسوں کے تیز قدموں کی آواز توڑ دیتی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ بیگم شبانہ، جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی، فوراً ان کی طرف لپکی اور ان کے پیچھے مصباح بھی لرزتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی، جس کے ماتھے پر بندی پٹی تھی۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ ہوش میں تو ہے نا؟ بیگم شبانہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اینک اتارتے ہوئے کہا، دیکھیے بیگم صاحبہ، ہم نے پوری کوشش کی ہے مگر چوٹ بہت گہری ہے۔ احمد صاحب کے سر پر شدید ضرب لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے۔ ان کا دماغی نظام فی الحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ بیگم شبانہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ مصباح نے تڑپ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر نے مصباح کی طرف دیکھا۔ آپ خوش قسمت ہیں بی بی کہ آپ کو صرف معمولی خراشیں آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ حادثے کے وقت مریض نے آپ کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے ساری ضرب انہوں نے اپنے سر پر لے لی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید آج وہ بچ جاتے اور آپ… ڈاکٹر جملہ ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، مگر بیگم شبانہ نے یہ سنتے ہی پلٹ کر مصباح کو بازو سے دبوچ لیا اور زوردار جھٹکا دیا۔ سنا تم نے ڈاکٹر کیا کہہ گیا؟ میرے بیٹے نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تمہیں بچانے کے لیے۔ تم منحوس ہو مصباح۔ تمہارے قدم پڑتے ہی میرے ہنستے بستے گھر کو نظر لگی، رخصت ہو کر آئی اور میرے شیر جیسے بیٹے کو ہسپتال پہنچا دیا۔ مصباح نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیا، آنٹی خدا کے لیے ایسا مت کہے، میں تو خود مر رہی ہوں۔ کاش مجھے کچھ ہو جاتا اور احمد ٹھیک رہتے۔ بکواس بند کرو اپنی، بیگم شبانہ نے چیخ کر اسے چپ کرایا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے ہم سے ہمارا سکون چھین لیا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں احمد کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔
شیشے کے پار احمد کو بے جان پڑا دیکھ کر مصباح کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور کئی مشینیں اس کے جسم سے منسلک تھی۔ 2 ہفتے اسی کرب میں گزر گئے مگر احمد کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ آخرکار ڈاکٹرز نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے گھر لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب صرف خدمت اور دعا ہی اثر کر سکتی ہے۔ احمد کو ایمبولنس کے ذریعے گھر لایا گیا۔ اس کے کمرے کو ہسپتال کے وارڈ کی طرح سیٹ کر دیا گیا۔ جیسے ہی احمد بستر پر لیٹا، بیگم شبانہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مصباح کی طرف مڑی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ سنو لڑکی، اب یہ گھر تمہارے لیے سسرال نہیں بلکہ قید خانہ ہے۔ میں نے سارے ملازموں کو چھٹی دی ہے۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ خادمہ ہو۔ مصباح نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیگم شبانہ نے سختی سے کہا، وہی جو تم نے سنا۔ میرے بیٹے کو تم نے بستر پر ڈالا ہے، اب تم ہی اس کی گندگی صاف کرو گی، اسے نہلاؤ گی اور گھر کا سارا کام بھی کرو گی۔ اگر تم نے شکایت کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گی کہ تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آپ چپ چاپ جاؤ اور پورے گھر کی صفائی کرو۔ مصباح نے بے بسی سے بستر پر پڑے خاموش احمد کو دیکھا جو اس کے دفاع کے لیے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جیسا آپ کہیں آنٹی، میں احمد کی خاطر سب کچھ کروں گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور مصباح پورے گھر کا صحن دھو کر اب کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ برتن مانجھ کر کھردرے ہو چکے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے۔ ابھی اس نے چائے کپ میں نکالی ہی تھی کہ بیگم شبانہ کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک تیکھی نظر مصباح پر ڈالی اور پھر ناشتے کی ٹرے کا معائنہ کیا۔ یہ پراٹھے جل گئے مصباح، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے خستہ پراٹھے پسند ہیں، کیا تم جان بوجھ کر میرا منہ جلانا چاہتی ہو؟ بیگم شبانہ نے غصے سے پراٹھا اٹھا کر سنک میں پھینک دیا۔ مصباح نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں آنٹی، میں بھی دوسرا بنا دیتی ہوں۔ دراصل احمد کی ڈرپ ختم ہو گئی تھی تو میں اسے تبدیل کرنے چلی گئی۔ احمد کا نام مت لو اپنی منحوس زبان سے، بیگم شبانہ نے اسے ٹوکا۔ جاؤ پہلے میرا ناشتہ میز پر لگاؤ اور پھر احمد کے کمرے کی صفائی کرو۔ اسی دوران دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازمہ تو تھی نہیں، اس لیے مصباح نے دوپٹہ سر پر جمایا اور دروازہ کھولنے گئی۔ سامنے اس کی بوڑھی ماں بلقیس بیگم کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مصباح جو کبھی شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، آج پرانے کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میری بچی، بلقیس بیگم تڑپ کر آگے بڑھی اور مصباح کو گلے لگا لیا۔ یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ کیا یہ لوگ تمہیں کھانا بھی نہیں دیتے؟ مصباح نے جلدی سے ماں کے آنسو پونچھے۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، بس احمد کی بیماری کی وجہ سے تھک جاتی ہوں۔ آپ اندر آئے نا۔ ابھی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچی تھی کہ بیگم شبانہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ بلقیس بیگم کو دیکھتے ان کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ارے واہ، آج بھکارن ماں اپنی بیٹی کی کارکردگی دیکھنے آئی ہے۔ دیکھ لو بلقیس، کیسے تمہاری بیٹی میرے گھر کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ بلقیس بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی، خدا را میری بیٹی پر رحم کرے، یہ معصوم ہے اور احمد سے محبت کرتی ہے، آپ اسے کیوں سزا دے رہی ہیں؟ بیگم شبانہ نے طنزیہ ہنسی۔ محبت؟ اسے محبت نہیں، دولت کی ہوس کہتے ہیں، اور سزا تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہیں کچھ مانگنے تو نہیں چلی آئی؟ ویسے بھی تمہارے پاس دینے کو ہے ہی کیا سوائے منحوسیت کے؟ مصباح اپنی ماں کی تذلیل برداشت نہ کر سکی اور درمیان میں بول پڑی۔ آنٹی پلیز، میری امی کو کچھ نہ کہیں، آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں مگر امی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بیگم شبانہ نے سختی سے کہا، تو پھر اپنی ماں کو کہو کہ یہاں سے چلتی بنے، میرے پاس فضول مہمانوں کے لیے وقت نہیں، اور تم جاؤ احمد کے کمرے میں اسے سپنج بات دینا ہے۔ مصباح نے روتی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ امی اب جائیں، میں ٹھیک ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بلقیس بیگم دل محسوس کر رہ گئیں اور روتی ہوئی واپس اپنے ویران گھر کی طرف چل پڑی، جو دیوار کے اس پار تو تھا مگر ایسا لگتا جیسے میلوں دور ہو۔ مصباح آنسو پوچھتی گرم پانی کا پیالہ اور تولیہ لے کر احمد کے کمرے میں گئی۔ احمد بے حس و حرکت بستر پر پڑا تھا۔ مصباح نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور احمد کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔
اس نے تولیہ بھگو کر نرمی سے احمد کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ دیکھ رہے ہو نا احمد، تمہاری مصباح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مصباح نے احمد کے بے جان ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم نے تو کہا تھا تم مجھے کبھی رونے نہیں دو گے، تو پھر آج خاموش کیوں ہو؟ اٹھو نا احمد، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ماں مجھے جینے نہیں دیں گی۔ مصباح نے صفائی کے دوران احمد کے بازوں اور سینے کو تولیے سے صاف کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس احمد کی جلد پر ایک سحر طاری کر رہا تھا۔ روتے روتے مصباح نے جھک کر احمد کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں احمد، بس ایک بار آنکھیں کھول دو۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ احمد جو بظاہر ساکت تھا، اس کے دماغ کے بند دریچوں میں روشنی ہونے لگی۔ وہ کوما کی تاریک وادی سے شعور کی دنیا میں واپس آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی رو رہا ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر مصباح کے گرم لبوں کا لمس محسوس کیا جو اسے زندگی کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ سن رہا تھا کہ اس کی ماں کس طرح مصباح کو ذلیل کر رہی تھی اور کس طرح مصباح سسک رہی تھی۔ احمد کا جسم ابھی مفلوج تھا، وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، مگر اس کا ذہن جاگ چکا تھا۔ اسے اپنی ماں کے ظالمانہ روپ اور مصباح کی مظلومیت کا پورا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھا اور اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب جلد از جلد اپنے جسم پر قابو پائے گا تاکہ اپنی محبت کا دفاع کر سکے۔ مصباح اس تبدیلی سے انجان اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر اسے قرآن پاک سنانے لگی اور احمد سکون سے اپنی بیوی کی آواز سننے لگا جو اس کے لیے دنیا کا سب سے میٹھا مرہم تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ باہر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی مدھم تھی۔ بستر پر لیٹا ہوا احمد اچانک اپنی پلکیں لرزانے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور چھت کو گھورا۔ اس کا دماغ اب مکمل طور پر جاگ چکا تھا اور جسم میں بھی حرکت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے کوشش کر کے اپنی مٹھی بند کی اور پھر کھولی۔ اس کے پٹھے ابھی کمزور تھے مگر وہ مفلوج نہیں رہا تھا۔ احمد نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ دیکھا اور پھر اپنی بائیں جانب دیکھا جہاں صوفے پر مصباح بے چینی سے سو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلکا ہوا، چہرے پر تھکن کے گہرے سائے۔ احمد کا دل چاہا وہ بھی اٹھ کر مصباح کو اپنی باہوں میں بھر لے اور اسے بتائے کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کو بلانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں زندہ ہوں، مگر پھر اسے گزشتہ دنوں کی وہ تمام باتیں یاد آ گئی جو اس نے بے ہوشی کے عالم میں سنی تھی۔ اس نے خود کلامی کی، نہیں احمد، ابھی نہیں، ابھی جذبات سے نہیں، دماغ سے کام لینے کا وقت ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہاری پیٹھ پیچھے کون تمہارا اپنا ہے اور کون سانپ۔ ماں نے جس طرح مصباح کو ذلیل کیا ہے میں اس کا حساب لوں گا، مگر صحیح وقت پر۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی اپنی صحت یابی کا ڈرامہ جاری رکھے گا۔ اگلی رات جب مصباح کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں لوشن کی بوتل تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چلو احمد، مالش کا وقت ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ہے اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی۔ مصباح نے احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے کریم لگانے لگی۔ اس کا لمس احمد کے لیے کسی کرنٹ سے کم نہیں تھا۔ احمد نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھی تاکہ مصباح کو اس کے جاگنے کا پتہ نہ چلے، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ مصباح نے اس کی ہتھیلی پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا، احمد، تم جانتے ہو آج کیا ہوا؟ آنٹی نے آج مجھے دوپہر کا کھانا بھی نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کام چور ہوں، حالانکہ میں نے پورے گھر کو اکیلے صاف کیا۔ دیکھو میرے ہاتھوں کو۔ مصباح نے اپنا کھردرا ہاتھ احمد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ احمد سے رہا نہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی انگلیوں کو حرکت دی اور مصباح کے ہاتھ کو ہلکا سا دبا دیا۔ مصباح چونکی اور فوراً احمد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ احمد، تم نے میرا ہاتھ دبایا؟ یا اللہ، کیا یہ میرا وہم ہے؟ احمد نے دوبارہ آنکھیں نہیں کھولی، مگر اس نے پھر سے مصباح کی انگلی کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس بار گرفت تھوڑی مضبوط تھی۔ مصباح کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تم سن رہے ہو نا احمد؟ تم محسوس کر سکتے ہو؟ مصباح جذباتی ہو کر جھک گئی، اپنا سر احمد کے سینے پر رکھ دیا۔ میں جانتی تھی تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ احمد نے بڑی احتیاط سے، تاکہ مصباح ڈر نہ جائے، اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور مصباح کے بالوں پر رکھ دیا۔
اس نے بہت آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ مصباح کو لگا جیسے اسے کوئی حسین خواب نظر آ رہا ہے۔ شوہر کی انگلیوں کا یہ مانوس لمس اسے سکون کی وادیوں میں لے گیا۔ احمد، یہ تم ہی ہو نا؟ مصباح نے سر اٹھا کر اس کے بند لبوں کو دیکھا۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی انگلیوں کی حرکت جاری رکھی۔ مصباح سمجھ گئی، وہ بھی بول نہیں سکتا مگر محسوس کر سکتا ہے۔ اس رات مصباح نے احمد کے سینے پر سر رکھ کر سونے کا فیصلہ کیا۔ یہ قربت، یہ خاموش مکالمہ اور دھڑکنوں کا یہ شعور ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ احمد نے کن آنکھوں سے اپنی بیوی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ان تمام تکالیف کا ازالہ کرے گا جو مصباح نے سہی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور یہ خاموش محبت پروان چڑھتی گئی۔ جب بھی موقع ملتا احمد مصباح کا ہاتھ تھام لیتا، یا جب مصباح اس کے کپڑے بدلتی تو وہ جان بوجھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی رومانوی شرارتیں احمد کو جینے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ اور مصباح کو پھر ایک صبح مصباح کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ کچن میں بیگم شبانہ کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسے شدید چکر آیا۔ اس نے جلدی سے کاؤنٹر کا سہارا لیا مگر دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی متلی کی ایک شدید لہر اٹھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ بیگم شبانہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ مصباح کو یوں بھاگتے دیکھ کر وہ غصے سے چلائیں، کیا مصیبت ہے، ابھی کام شروع نہیں ہوا اور نخرے شروع ہو گئے؟ کہاں بھاگی ہو کام چھوڑ کر؟ مصباح نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا اور بیسن پر جھک کر کرنے لگی۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے منہ دھویا اور آئینے میں اپنا زرد چہرہ دیکھا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے یہ علامات کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگانا شروع کیا۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا اور اس کی ماہانہ تاریخ اوپر ہو چکی تھی۔ رخصتی سے پہلی والی رات اور احمد کی شدید محبت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوشی اور خوف کا ایک ملا جلا طوفان اس کے اندر امڈ آیا۔ کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ احمد کی نشانی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر نکلی۔ بیگم شبانہ اسے گھور رہی تھی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ چائے ٹھنڈی ہو گئی اور تم باتھ روم میں چھپی بیٹھی ہو۔ مصباح نے نظریں جھکا کر کہا، معاف کیجیے گا آنٹی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ بیگم شبانہ نے نفرت سے منہ بنایا، ہاں ہاں، مفت کی روٹیاں توڑو گی تو یہی ہوگا، جاؤ جا کر میرے لیے فریش چائے بناؤ۔ مصباح خاموشی سے کچن میں چلی گئی مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ دوپہر کو جب بیگم شبانہ سونے چلی گئی تو مصباح نے پرانی ملازمہ سے منگوا کر چھپ کر پریگننسی ٹیسٹ کیا۔ 2 گلابی لکیروں نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ مثبت تھا، یعنی وہ حاملہ تھی۔ احمد کا بچہ اس کے وجود میں پرورش پا رہا تھا۔ رات کو جب وہ احمد کے کمرے میں آئی تو اس کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اس نے دروازہ لاک کیا، احمد کی بستر کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے احمد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ احمد اٹھو، دیکھو اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ مصباح کی آواز رند گئی اور آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ ہم والدین بننے والے ہیں، تمہاری نشانی میرے پاس ہے، کاش تم ہوش میں ہوتے اور سن سکتے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ احمد جو جاگ رہا تھا، یہ خبر سنتے اس کے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ خوشی کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ باپ بننے والا تھا، اس کا اور مصباح کا بچہ۔ وہ اٹھ کر ناچنا چاہتا تھا، مصباح کو ہوا میں گھمانا چاہتا تھا مگر وہ مجبور تھا۔ اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکل کر کن پٹیوں کی طرف لڑک گئے۔ مصباح نے وہ آنسو دیکھے تو چونک گئی۔ اس نے جلدی سے وہ آنسو صاف کیے۔ احمد، تم رو رہے ہو؟ کیا تم سن رہے ہو؟ دیکھو، خوشی کا موقع ہے، رونا نہیں۔ ہمارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اب تو ٹھیک ہو جاؤ۔ میں اکیلی اس ننھی جان کی حفاظت کیسے کروں؟ تمہاری ماں تو مجھے مار ڈالیں گی اگر انہیں پتہ چل گیا تو۔ احمد نے اس بار پوری قوت لگا کر مصباح کا ہاتھ دبایا، اتنا زور سے کہ مصباح کو درد محسوس ہوا۔ یہ دباؤ بتا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو مت۔ احمد نے دل ہی دل میں مصباح سے مخاطب ہو کر کہا، میری جان، تم اکیلی نہیں ہو، یہ بچہ میری طاقت بنے گا اور میں بہت جلد دنیا کے سامنے آؤں گا۔ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔
میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے لیے ہر دیوار گرا دوں گا۔ مصباح نے احمد کے ہاتھ کو چوما اور وہیں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں چاند چمک رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی چھت نظر آ رہی تھی جو دیوار کے ساتھ ہی تھی۔ ماضی اور حال کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، مگر حالات نے زمین آسمان کا فرق ڈال دیا تھا۔ مگر آج اس نئی امید نے مصباح کے اندر لڑنے کا ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے آنے والا طوفان بہت سخت ہوگا اور بیگم شبانہ اس خبر کو آسانی سے ہضم نہیں کریں گی۔ مگر اب وہ تنہا نہیں تھی، اس کے پاس احمد کی نشانی اور احمد کی خاموش حمایت موجود تھی۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ مصباح کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر قدرت اپنا راز فاش کرنے کو تیار تھی۔ جیسے اس نے گھی کا ڈبہ کھولا، اس کی بو نے مصباح کے معدے میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی اور بیسن پر جھک کر کہہ کرنے لگی۔ بیگم شبانہ جو قریب ہی کھڑی کسی کو فون پر ہدایت دے رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر چونک گئی۔ ان کی تجربہ کار نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ محض پیٹ کی خرابی نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتی مصباح کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے مصباح؟ بیگم شبانہ کی آواز میں ایک ایسا شک تھا جس نے مصباح کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ مصباح نے چہرہ دھوتے ہوئے لرزتی آواز میں جواب دیا، کچھ نہیں آنٹی، بس رات کا بچا ہوا کھانا کھا لیا، شاید اس لیے طبیعت خراب ہے۔ بیگم شبانہ نے اس کا بازو دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے کہانیاں مت سناؤ، میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں ایک عورت ہوں۔ یہ علامت فوڈ پوائزننگ کی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مصباح نے مزاحمت کی کوشش کی، نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ کرو۔ بیگم شبانہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف دھکیلا۔ اگر میرے شک کی سوئی صحیح نکلی تو آج تمہارا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ ہسپتال کی لیبارٹری روم کے باہر بیٹھی مصباح دعائیں مانگ رہی تھی، کاش رپورٹ غلط آ جائے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی یہ ناممکن ہے۔ کچھ دیر بعد نرس مسکراتی ہوئی باہر آئی اور رپورٹ بیگم شبانہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، اب دادی بننے والی ہیں، آپ کی بہو امید سے ہے۔ یہ الفاظ بیگم شبانہ کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک ہتھیار بن کر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے مصباح کی طرف دیکھا جو خوف سے سمٹی بیٹھی تھی۔ تو یہ ماجرا ہے، بیگم شبانہ نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ میرا بیٹا 2 مہینے سے کوما میں بستر مرگ پر پڑا ہے اور تم حاملہ ہو۔ واہ رے واہ، تمہاری شرافت! آج تو میں تمہارا ایسا تماشا بناؤں گی کہ تم اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ گھر واپسی کا سفر مصباح کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ بیگم شبانہ نے گھر پہنچتے مصباح کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے بڑے ہال میں لا پھینکا۔ مصباح ٹھوکر کھا کر قالین پر گر پڑی۔ سب ادھر آ جاؤ، بیگم شبانہ نے اتنی زور سے چیخا کہ ان کی آواز گھر کی دیواروں کو چیرتی ہوئی باہر نکلی۔ دیکھو اس بے حیا کو جس نے میرے گھر کو ناپاک کر دیا۔ ملازم اور پڑوس سے کچھ خواتین جو آواز سن کر جمع ہو گئی تھی، حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مصباح روتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بیگم شبانہ نے اسے دوبارہ کندھے سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ بتاؤ سب کو، یہ گناہ کس کا ہے؟ بیگم شبانہ نے رپورٹ سب کے سامنے لہرا دی۔ یہ لڑکی حاملہ ہے۔ میرا بیٹا احمد پچھلے 2 ماہ سے ہل بھی نہیں سکتا اور یہ عورت ماں بننے والی ہے۔ بولو مصباح، یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے میری غیر موجودگی میں اور احمد کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر کس کے ساتھ مکالمہ کیا؟ مصباح نے تڑپ کر چیخا، خدا کے لیے آنٹی ایسا بہتان نہ لگائیں، یہ احمد کا بچہ ہے، یہ احمد کی نشانی ہے، ہماری رخصتی سے پہلی والی رات۔ بکواس بند کرو، بیگم شبانہ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ رخصتی سے پہلی والی رات تم اپنے گھر تھی اور احمد اپنے کمرے میں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم دیوار پھاند کر آئی تھی؟ تم جیسی گھٹیا اور لالچی عورتوں سے امید کی بھی جا سکتی ہے۔ تم نے دولت کے لیے میرے بیٹے کو پھنسایا اور اب اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہ گل کھلا دیا۔ اسی اثناء میں باہر سے شور مچا اور بلقیس بیگم ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ چونکہ ان کا گھر ساتھ ہی تھا اور دیوار مشترکہ تھی،
بیگم شبانہ کی چیخ و پکار سن کر ان کا دل دہل گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میری بیٹی کو کیوں مار رہی ہو؟ بلقیس بیگم نے مصباح کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ بیگم شبانہ نے بلقیس بیگم کو دیکھ کر حقارت سے کہا، آ گئی تم بھی اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالے؟ لے جاؤ اپنی اس بد کردار بیٹی کو۔ میرے معصوم بیٹے کو دھوکہ دے کر اس نے کسی اور کے گناہ کو اس کے سر تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بلقیس بیگم نے روتے ہوئے کہا، بھابھی ڈریں خدا سے، آپ بھی ماں ہیں اور میں بھی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میری بیٹی پاک دامن ہے، یہ بچہ احمد کا ہی ہے۔ آپ اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی ہیں کہ آپ اپنے ہی خون کو نہیں پہچان رہی۔ میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا۔ بیگم شبانہ چلائی، تم لوگ بھوکے ننگے فقیر ہو، تم لوگوں کی رگوں میں دھوکہ اور فریب ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ احمد تو کوما میں ہے، اسے کیا پتہ چلے گا، اور تم اس وارث کے نام پر میری ساری جائیداد ہتھیار لوگی، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ مصباح نے اپنی ماں کے قدموں میں گر کر کہا، امی انہیں یقین دلائیں میں غلط نہیں ہوں، میں نے احمد کے سوا کسی کا تصور بھی نہیں کیا، میں جانتی ہوں میری بچی۔ بلقیس بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا، اے عرش والے تو دیکھ رہا ہے نا، تو گواہ ہے میری بیٹی کی پاکیزگی کا۔ آج کوئی مرد نہیں جو ہماری عزت بچا سکے۔ ان دونوں عورتوں کی آہو بکا نے پتھر دل بھی پگھلا دیے، مگر بیگم شبانہ اپنی انا اور نفرت کے حصار میں قید تھی۔ دوسری جانب احمد کے کمرے میں قیامت کا منظر تھا۔ وہ بستر پر لیٹا سب سن رہا تھا، لاؤنج کی ہر آواز، ہر تہمت اور مصباح کی ہر سسکی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس کی ماں نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے نہ صرف مصباح کو مارا بلکہ اس کے ہونے والے بچے کو حرامی قرار دے دیا۔ احمد کی برداشت ختم ہوئی۔ اس کے اندر ایک ایسی طاقت بیدار ہوئی جو شاید دواؤں سے ممکن نہ تھی۔ یہ محبت اور غیرت کی طاقت تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں پر زور دیا اور دانت پیس کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ نہیں ابا نہیں، احمد نے خود سے کہا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے پیروں کو زمین پر رکھا۔ کئی مہینوں بعد اس کے پیروں نے زمین کو چھوا، وہ لڑکھڑایا، گرا، مگر پھر بیٹھ کر کنارہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دروازے تک پہنچا۔ باہر ہال میں بیگم شبانہ مصباح کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ مصباح نے آخری بار مڑ کر احمد کے کمرے کی طرف دیکھا اور چیخا، احمد تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہاری نشانی کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ احمد کے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ سب کی نظریں ادھر اٹھ گئی۔ وہاں احمد کھڑا تھا، کمزور نڈھال، مگر اس کی آنکھوں میں شیر جیسی دھاڑ تھی۔ خبردار! احمد کی آواز اگرچہ کمزور تھی مگر اس میں اتنا روب تھا کہ پورا ہال گونج اٹھا۔ بیگم شبانہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ مصباح نے بے یقینی سے احمد کو دیکھا۔ احمد نے دیوار کا سہارا چھوڑا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ خبردار اگر کسی نے میری بیوی اور میرے بچے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا۔ بیگم شبانہ پتھر کی مورت بن گئی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد تم ہوش میں ہو؟ احمد ان کے سوال کا جواب دیے بغیر سیدھا مصباح کے پاس پہنچا۔ مصباح بھاگ کر اسے لپٹ گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا، اتنا زور سے کہ مصباح کو اس کی پسلیوں کا درد محسوس ہوا۔ میں آ گیا ہوں مصباح، میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ احمد نے سر اٹھا کر اپنی ماں اور وہاں موجود تمام لوگوں کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں شعلے تھے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے ہوش میں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ آپ لوگوں نے میری غیر موجودگی میں میری عزت کے ساتھ کیا کیا۔ احمد نے مصباح کے آنسو پونچھے اور سب کے سامنے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ہمارے نکاح کی گواہی خدا نے دی اور اس بچے کی گواہی میں خود دے رہا ہوں۔ بیگم شبانہ شرمندگی اور صدمے سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ ان کا تکبر آج ان کے بیٹے کی محبت کے آگے چکنا چور ہو چکا تھا۔ ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ احمد کی گرجدار آواز کی باز گشت ابھی تک دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔
وہ لڑکھڑاتا ہوا مگر پرعزم انداز میں مصباح کے پاس کھڑا تھا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ مصباح کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا جو اسے دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ مضبوط سہارا لگ رہا تھا۔ بیگم شبانہ جو چند لمحے پہلے تک فرعون بنی کھڑی تھی، اب ان کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے ہاتھ بڑھا کر احمد کو چھونا چاہا۔ احمد میرے بیٹے، تم ٹھیک ہو گئے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ احمد نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑ لیا اور اپنی ماں کے ہاتھ کو اپنے وجود تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی نگاہوں کو سختی سے روک لیا۔ شکر ادا کرنے کا ڈرامہ مت کرے امی، اگر آپ واقعی اللہ کی شکر گزار ہوتی تو اس کی مخلوق پر اتنا ظلم نہ کرتی۔ بیگم شبانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد؟ میں تو تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری بیماری میں دن رات دعائیں مانگی۔ دعائیں؟ احمد نے تلخی سے ہنسا۔ کیسی دعائیں امی؟ کیا وہ دعائیں جو آپ نے میری بیوی کو گھر سے نکالنے کے لیے مانگی تھی، یا وہ بد دعائیں جو آپ نے میرے ہونے والے بچے کو دی؟ ہال میں موجود رشتہ دار اور محلے کی خواتین دم سادے یہ ماں بیٹے کا مکالمہ سن رہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور اپنی ٹانگوں پر بوجھ ڈھالتے ہوئے خود کو سیدھا کھڑا کیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے مگر اس کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ امی میں پچھلے 2 ہفتوں سے ہوش میں تھا۔ میرا جسم بے شک سو رہا تھا مگر میری روح جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے اس گھر کی 4 دیواری میں کیا کیا ہے، کیا کیا کھیل کھیلے ہیں۔ میں سن رہا تھا جب آپ نے مصباح کو نوکرانی بنا کر رکھا، میں سن رہا تھا جب وہ بھوکی پیاسی میرے بستر کے پاس بیٹھ کر روتی تھی اور آپ اسے تانے دیتی تھی۔ مصباح نے روتے ہوئے احمد کا بازو پکڑ کر کہا، احمد بس کرے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ احمد نے نرمی سے مصباح کا ہاتھ تھپتھپایا مگر نظریں اپنی ماں پر جمائے رکھی۔ نہیں مصباح، آج حساب ہوگا۔ آج اس خاموشی کا بدلہ لیا جائے گا جو میں نے بستر پر لیٹ کر سہی ہے۔ پھر وہ دوبارہ بیگم شبانہ کی طرف مڑا۔ آپ نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ آپ نے میری پاک دامن بیوی پر بدکرداری کا الزام لگایا۔ امی آپ کی ممتا اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ آپ کو اپنے بیٹے کا خون بھی گندا لگنے لگا۔ یہ بچہ اسی رات کی نشانی ہے جب میں رخصتی سے پہلے مصباح سے ملنے گیا تھا، اور یہ بات آپ کو شاید ہضم نہ ہو مگر سچ یہی ہے کہ مصباح نے میری غیر موجودگی میں میری عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ بیگم شبانہ نے روتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں ڈر گئی تھی۔ میں سمجھی کہ تم شاید کبھی نہیں اٹھو گے اور یہ لوگ ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیں گے۔ میں نے جو بھی کیا تمہارے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ مستقبل؟ احمد چیخا، آپ نے میرا حال برباد کر دیا امی۔ آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو گالی بنا دیا۔ آپ کو ڈر تھا کہ انکل شوکت کی بیٹی جائیداد لے جائے گی۔ ارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ ہار کر بھی اپنا ضمیر اور عزت نہیں بھیجی۔ آپ نے ان کی غربت کا مذاق اڑایا، ان کے پرانے گھر کو جو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہے اسے کھنڈر اور منحوس کہا، حالانکہ وہ گھر آپ کے بھائی نے نہیں بلکہ میرے باپ کی دوست نے اپنی محنت سے بنایا۔ احمد کا سانس پھولنے لگا تھا مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ آپ کو اپنے سٹیٹس، اپنے خاندانی غرور نے اتنا اندھا کر دیا کہ آپ کو رشتوں کا تقدس بھی بھول گیا۔ آپ بھول گئیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں۔ آپ نے ایک حاملہ لڑکی کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اگر میں آج نہ اٹھتا تو شاید آپ میرے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی۔ بیگم شبانہ آپ زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ احمد میں بہک گئی تھی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے پوتے یا پوتی کو سینے سے لگاؤں گی، میں مصباح سے بھی معافی مانگ لوں گی، بس تم۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ شدید دکھ تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ شیشے میں بال آ جائے تو وہ جڑ سکتا ہے مگر اس چہرے میں صاف نظر نہیں آتا۔ میرا دل اب اس گھر میں نہیں لگتا۔ مجھے ان دیواروں سے گھٹن ہوتی ہے جہاں میری بیوی کی سسکیوں کی آوازیں جذب ہیں، جہاں میرے بچے کے وجود کو گناہ کہا گیا۔ اس نے مصباح کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور فیصلہ کن انداز میں کہا، میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ بیگم شبانہ تڑپ کر اٹھی۔ نہیں احمد، ایسا مت کرنا، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تم اپنے باپ کی نشانی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ احمد نے اس حالت میں تم کہاں رہو گے بلقیس بیگم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں وہیں جاؤں گا جہاں سکون ہے، میں انکل شوکت کے گھر جاؤں گا۔
اپنی ساس کے گھر؟ ہاں، وہ گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، وہاں قالین نہیں، وہاں فانوس نہیں، مگر وہاں عزت ہے، وہاں کوئی میری بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھے گا۔ وہاں؟ احمد تم ہوش میں تو ہو؟ وہاں محبت کا بسیرا ہے۔ بیگم شبانہ نے چیخ کر کہا، تم اس کھنڈر میں رہو گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ کروڑ پتی احمد اپنی ساس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ احمد مسکرایا، ایک تلخ مسکراہٹ۔ لوگوں کی پرواہ آپ کو ہوگی امی، مجھے نہیں، اور رہی بات ٹکڑوں کی تو میں اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی بیوی اور ساس کو کھلاؤں گا۔ مجھے سالی شان محل سے وہ جھونپڑی زیادہ عزیز ہے جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ ہو۔ احمد نے مصباح کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چلو مصباح چلیں آنٹی، اپنے گھر چلتے ہیں۔ مصباح کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد اس کی خاطر اپنی بادشاہ ٹھکرا رہا ہے۔ اس نے احمد کو روکنا چاہا۔ احمد آپ اس حالت میں، اور یہ گھر آپ کا حق ہے۔ احمد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میرا حق تم ہو، میرا حق میرا بچہ ہے، باقی سب مٹی۔ اگر میں یہاں رہا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ چلو۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھے۔ بیگم شبانہ ان کے پیچھے بھاگی۔ احمد مت جاؤ، مجھے تنہا مت چھوڑو، میں مر جاؤں گی۔ احمد گیٹ پر رک گیا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو دہلیز پر گری ہوئی تھی۔ تنہائی کا احساس بہت خوفناک ہوتا ہے امی، میں نے کوما میں اسے محسوس کیا ہے۔ اب آپ بھی اسے محسوس کریں تو شاید آپ ان لوگوں کا درد سمجھ آئے جنہیں آپ نے کیڑے مکوڑے سمجھا تھا۔ احمد نے بلقیس بیگم اور مصباح کے ساتھ وہ عالیشان گھر چھوڑ دیا۔ وہ باہر نکلنے اور مصباح صرف چند قدم کے فاصلے پر موجود اس دوسرے گیٹ کے اندر داخل ہو گئے جو بلقیس بیگم کا گھر تھا۔ دونوں گھروں کی دیواریں سانجی تھیں، مگر ایک طرف دولت کا غرور تھا اور دوسری طرف غربت کی صبر و رضا۔ احمد جب اس پرانے گھر کے صحن میں داخل ہوا جہاں کیاریوں کے پھول مرجھا چکے تھے اور پینٹ اکھڑ چکا، اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ بلقیس بیگم نے جلدی سے صحن میں پڑی چارپائی پر چادر بچھائی۔ بیٹا تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ احمد چارپائی پر بیٹھ گیا اور مصباح کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ مصباح کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ ایک ساتھ تیر رہے ہیں۔ کیوں، کیا میں نے غلط کیا؟ احمد نے پوچھا۔ مصباح نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگی، نہیں احمد، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، آج آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ آپ کی محبت کسی دولت یا محل کی محتاج نہیں ہے، مگر مجھے آنٹی کا بہت دکھ ہو رہا ہے، وہ اکیلی رہ گئی ہیں۔ احمد نے اس کے بالوں کو چوما۔ انہیں اکیلا رہنا چاہیے مصباح، کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جب تک ان کا غرور نہیں ٹوٹے گا وہ انسان نہیں بنے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک دادی کی گود میں کھیلے، ایک مغرور جاگیردارنی کی گود میں نہیں۔ جس دن وہ صرف ایک ماں بن کر اس دروازے پر آئیں گی میں انہیں سینے سے لگا لوں گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ پرانے گھر کے اس کمرے میں جہاں صرف ایک پنکھا چل رہا تھا اور کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، احمد اور مصباح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ دیوار کے اس پار محل میں بیگم شبانہ کروڑوں کے بستر پر لیٹی اپنی زندگی کے سب سے بے چین رات گزار رہی تھی۔ انہیں بار بار احمد کے الفاظ اور مصباح کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ ان کا ضمیر جو برسوں سے سویا ہوا تھا آج جاگ چکا تھا اور انہیں کچوچے لگ رہے تھے۔ دروازہ کھولو احمد، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ بیگم شبانہ کی چیختی ہوئی آواز اور دروازے پر پڑتی مسلسل دستک نے رات کے سناٹے کو توڑ دیا۔ بلقیس بیگم نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو بیگم شبانہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ ان کا وہ غرور، وہ تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنی اولاد کی جدائی کی تاب نہ لا سکی۔ احمد اور مصباح بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ احمد نے ماں کو زمین پر بیٹھی دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ بیگم شبانہ نے احمد کو دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ہار گئی، میری دولت، میرا اسٹیٹس سب ہار گیا۔ تم جیت گئے، مجھے میرا بیٹا واپس کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مصباح کو پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی، خود اس کے پاؤں دھو کر پیوں گی، بس تم گھر واپس چلو۔ میں دیواریں وہ مجھے کھانے کو دوڑتی ہیں۔ احمد نے آگے بڑھ کر ماں کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا۔ امی، گھر دیواروں سے نہیں دلوں سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں مصباح اور میرے بچے کے لیے جگہ ہے تو میں ابھی چلنے کو تیار ہوں۔ بیگم شبانہ نے روتے ہوئے مصباح کو گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ یہ میری بیٹی ہے، آج سے اس گھر کی مالکن، میں تو بس ایک دادی ہوں جو اپنے پوتے کے انتظار میں ہوں۔
واپسی کا منظر دیدنی تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار علامتی طور پر گر چکی تھی۔ احمد کی مکمل صحت یابی اور گھر کے خوشگوار ماحول نے زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، کمرے میں مصباح کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی کمر کے گرد دو مضبوط بازوؤں کا حصار محسوس ہوا۔ احمد نے اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں خم میں چھپا دیا۔ اس کی گرم سانسیں مصباح کے وجود میں سنسناہٹ پیدا کری تھی۔ احمد چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، مصباح نے مچل کر کہا، حالانکہ اس کا اپنا دل پگھل رہا تھا۔ احمد نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی کی، کون آئے گا؟ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری ہو۔ آج تو بادل بھی ہم پر مہربان ہے، دیکھو موسم کتنا رومانوی ہے۔ احمد نے اسے اپنی طرف موڑا اور دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی طلب تھی جو پہلی رات تھی۔ اس نے مصباح کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں پتہ ہے مصباح، جب میں کوما میں تھا تو تمہارا یہ لمس ہی مجھے زندہ رکھتا۔ آج میں اس لمس کو سود سمیت واپس چاہتا ہوں۔ مصباح نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ احمد نے جھک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ کمرے کی ٹھنڈک میں ان کی محبت کی گرمی بڑھتی گئی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بستر پر لے آیا۔ احمد، میرا وزن بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، مصباح نے ہانپتے ہوئے کہا۔ احمد نے اسے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا، تمہارا یہ بوجھ بھی مجھے عزیز ہے، کیونکہ اس میں ہماری محبت کی نشانی ہے۔ احمد نے اپنا ہاتھ مصباح کے پیٹ پر رکھا اور پھر نیچے جھک کر وہاں بوسہ دیا۔ مصباح نے احمد کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس رات انہوں نے محبت کی نئی داستان رقم کی۔ ہر فاصلہ مٹ گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے۔ احمد کی دیوانگی اور مصباح کی سپردگی نے اس رات کو یادگار بنا دیا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب اسپتال میں ایک ننھی چیخ گونجی۔ اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ بیگم شبانہ نے سب سے پہلے بچے کو گود میں لیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے مصباح کی پیشانی چومی اور احمد کو مبارکباد دی۔ بلقیس بیگم بھی وہیں موجود تھی اور اب دونوں خاندانوں کے درمیان غربت اور عمارت کا فرق ختم ہو کر صرف محبت کا رشتہ رہ گیا تھا۔ کچھ ماہ بعد کی ایک شام بہت حسین تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں پھولوں کی مہک تھی۔ بچہ احمد کی گود میں کلکاریاں مار رہا تھا۔ احمد نے بچے کو ایک ہاتھ میں تھاما اور دوسرے ہاتھ سے مصباح کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے مصباح کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے مصباح، زندگی کے مشکل ترین امتحان نے ہماری محبت کو اور مضبوط کر دیا۔ اگر وہ تکلیفیں نہ آتی تو شاید ہمیں سکون کی قدر نہ ہوتی۔ مصباح نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور پرسکون لہجے میں بولی، آپ سچ کہتے ہیں احمد، آپ کا ساتھ ہی میری کل کائنات ہے۔ دور برآمدے میں کرسی پر بیٹھی بیگم شبانہ اور بلقیس بیگم چائے پی رہی تھی۔ بیگم شبانہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کا گھر اب جنت کا نمونہ بن چکا ہے، جہاں سکون، محبت اور اعتماد کا بسیرا ہے۔